السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نہایت قابل احترام عالی جناب محترم انجینئر سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام اور ارباب فکر و دانش، اور رفاق العلماء کی دعوت پر تشریف لائے ہوئے ریاستی علماء کانفرنس میں تمام علماء کرام و دانشوران نظام، حضرات، اس وقت مسلمانوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ تعلیمی میدان میں، ثقافتی میدان میں، فکری اور سماجی میدان میں، ہر جگہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحفظ کے سلسلے میں اور ان پر عمل کے سلسلے میں، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ اور متنوع انداز سے چیلنجز اور ایشوز، مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں ایک بہت اہم مسئلہ یکساں سول کوڈ کا ہے، یونیفارم سول کوڈ کا ہے، کامن سول کوڈ کا ہے، اور یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ 60s سے اور اس سے پہلے سے تقریباً اٹھایا جاتا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس جمہوری ملک میں، اس ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ایک ایسا قانون نافذ کر دیا جائے کہ جو ہر ایک پر لاگو ہو، تمام مذاہب کے ماننے والوں پر، تمام تہذیبوں کے ماننے والوں پر اور ہر طرح کے لوگوں پر۔ لیکن یہ ملک کثرت میں وحدت کے لیے پہچانا جاتا ہے، اور تکثیری سماج میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک قانون سب پر لاگو کر دیا جائے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام مذہبی رواداری کی تعلیم دیتا ہے، ٹالرنس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن عقائد میں، بنیادی احکام میں کبھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ مسلمان اپنی شریعت کو، اپنے طریقوں کو، اپنی ترجیحات کو، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی ایسے طور طریقے کو اپنا لیں، اور خاص طور سے اس کے پیچھے جو سازش کار فرما ہے اور جو ذہنیت کار فرما ہے کہ ہندوتوا کا ایجنڈا نافذ کیا جائے اور مسلمانوں کی شناخت، ان کے تشخص، ان کے ڈسٹنکشن اور امتیاز کو چھیننے کی کوشش کی جائے، ہرگز مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب حکمراں کی نیت خراب ہو جائے تو اس کی کوششیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرپل طلاق کے مسئلے میں کبھی حلالہ کا ذکر آتا ہے، کبھی پولیگیمی کا ذکر آتا ہے، مختلف مسائل زیر بحث ہیں، اور یکساں سول کوڈ راجیہ سبھا میں پیش ہو چکا ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن میں ہم علماء کی خاص طور سے ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، تمام برادریوں کا، تہذیبوں کا، جاتیوں کا، اور جتنی مختلف قسم کے قبائلی یہاں پر اکائیاں رہتی ہیں، سب کا مسئلہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کے معاملے میں سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے پرسنل لا کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ پبلک لا میں، انڈین پینل کوڈ کے اندر، دوسرے جتنے بھی ٹیکسز کے اور مالیات کے قوانین ہیں، ان میں تمام لوگوں پر یہ چیزیں یکساں نافذ ہوتی ہیں۔ ایسے میں ایک ذمہ داری تمام ملی تنظیموں کی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اسلامی ہند ہے، اور اس قسم کی جو بڑی تنظیمیں ہیں یہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے آواز پر لبیک کہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف ہم علماء کی اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ شریعت پر عمل کرنا ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے قوانین ہیں ملک میں جو اسلام کے خلاف ہیں، لیکن مسلمان اس طرف نہیں جاتے۔ گیمبلنگ بھی ہو رہی ہے، انٹرسٹ اور لون کا پورا نظام چل رہا ہے، پورا نظام سودی نظام ہے جو دنیا میں اس وقت رائج ہے۔
لیکن جو مسلمان طے کر لیتا ہے کہ مجھے شریعت کا پابند بن کر رہنا ہے تو وہ گیمبلنگ کی طرف نہیں جاتا، وہ سٹے بازی میں نہیں جاتا، وہ اپنی زندگی کو اسلام کی روشنی میں گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھلا دیا ہے اس طریقے کو، اور جہاں ہم آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے تہواروں میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے طلاق کے نظام میں، اپنے مینٹیننس میں اور ایڈاپشن کے قانون میں، جہاں پابندیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عمل میں آزاد ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت بار بار رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک خاص قسم کی شریعت پر رکھا ہے جو دین حق ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، جاہلوں کی اتباع سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، اولو العزم انبیاء کے ذریعے سے پوری انسانیت کے سامنے یہ نظام رکھ دیا ہے کہ دین کو قائم کرو۔ اس سے پہلے کہ اللہ کی زمین پر قائم کرو، اپنے دل کی زمین پر قائم کرو، اپنی زندگی میں نافذ کرو، اپنے عائلی مسائل میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے بازار میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے آپس کے تعلقات میں۔ ضروری ہے کہ تم اس دین کو نافذ کرو، اس پر فخر کرو، اس پر شکر ادا کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ یہ ہمارا تشخص ہے، امتیاز ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہرگز ہم ان ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے اور دنیا کی دوسری قوموں کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَزَّةِ بِالْقَزَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ دَخَلْتُمُوهُ، کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے پر اس طرح چلو گے کہ نقش قدم سے قدم ملا لو گے، اور اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ آج مختلف انداز سے اس ملک میں بھی آوازیں آنے لگی ہیں، لبرلزم کی آوازیں آنے لگی ہیں، وحدت ادیان کی آوازیں آنے لگی ہیں، ایسے نعرے ایجاد کیے جا رہے ہیں جن میں کمپرومائز کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، اسلامک ٹالرنس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔